الرحمن الرحیم. دعائے سلامتی امام زمانہ جل تعالیٰ شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا حافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا. ترجمہ پیش خدمت ہے. معبود محافظ بن جا اپنے ولی حضرت حجت ابن الحسن عسکری کا، ان پر تیری رحمتوں کا نزول ہو، ان کے آبائے طاہرین پر اس لمحے اور ہر آنے والے لمحے میں بن جا ان کا محافظ، نگہبان، نگران، حامی، مددگار، پیشوا، یہاں تک کہ روح عرض پر انہیں حکومت ملے اور تا دیر عرصہ وہ اس پر قائم رہے. خدایا محمد و آل محمد پر نزول رحمت فرما اور ظہور میں تعجیل فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین نبی حرمین امام قبلتین محبوب رب المغربین و رب المشرقین جد حسن والحسین ابو القاسم محمد صلوات. وعلی لعنت الدائمۃ القوم الظالمین. مسلسل سلسلہ گفتگو عصر ظہور اور ہماری ذمہ داریاں. عصر ظہور میں ہماری ذمہ داریاں. ذمہ داریوں کے عنوان سے کل کچھ علامات کا ذکر کیا گیا، پیشن گوئیوں کا ذکر کیا گیا، مذاہب عالم کی طرف اشارہ کیا گیا، اور آج میں چاہ رہا ہوں کہ معاشرتی علامات کیا ہے اس وقت کی، ظہور سے قبل، ظہور سے پہلے معاشرہ کس نوعیت کا ہوگا، جسے ہمیں پتہ چل سکے کہ ہاں واقعتاً یہ عصر ظہور ہے. جب یہ واقعتاً ہمیں معلوم ہو سکے گا کہ کیا یہ عصر ظہور ہے یا نہیں ہے. عصر ظہور سے مراد ہے ظہور سے پہلے کا وقت، یعنی ظہور سے پہلے کا وقت. لہذا معصومین کی روایات میں وہ معاشرتی علامات جو ہیں ان کا بھی بہت ذکر ہے، اور کتابیں بھری پڑی ہیں، اور در حقیقت قیامت تک کے حالات جو ہیں وہ کتب میں موجود ہیں. یعنی اسلام سے پہلے سے لے کر اسلام کے دوران، اسلام کے بعد اور قیامت تک کے ایک ایک لمحہ جو ہے وہ کوڈڈ ہے، ایک ایک لمحہ بیان کیا ہوا ہے. خود مولا کائنات نے ایک خطبہ دیا بصرہ کی جامع مسجد میں. یہ علامہ طالب جوہری کی کتاب علامات ظہور مہدی میں 97 پیج پر موجود ہے. اویلیبل کتاب ہے، یہ مارکیٹ میں موجود ہے. علامات ظہور مہدی، علامہ طالب جوہری. اس خطبے کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ہزاروں کا مجمع تھا. عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب مولا کائنات کی زندگی کا پیمانہ چھلک اٹھا تو آپ بصرہ تشریف آوری ہوئی اور ایک ہوش ربا خطبہ دیا. یہ خطبہ ایسا تھا کہ لوگوں کے کلیجے پھٹنے لگے، لوگ انتہائی پریشان ہوئے اور لوگوں نے بلند آواز سے گریہ کرنا شروع کیا. اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ
سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد جو آپ کے چہرہ اقدس پر نور مبارک تھا وہ مولائے کائنات کے چہرے سے جھلکنے لگا، اور خفیہ طور پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مولائے کائنات کو 1000 مسئلے بتائے تھے۔ ان 1000 مسئلوں کے 1000 باب تھے، اور ہر باب کے 1000 نو تھے، اور ہر نو میں 1000 مسئلے تھے۔ لہذا جب مولائے کائنات کی ممبر پر تشریف آوری ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر لوگوں آگاہ رہو کہ مجھ پر وحی نہیں آتی، مجھ پر وحی نہیں آئی، بلکہ میرے امزاد نے، چچا زاد نے مجھے ہر علم کے بارے میں آگاہی دی، اور پوچھو مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے گم کر دو۔ اور جب اب کہ میری زندگی کا ایک قلیل سا عرصہ باقی رہ گیا ہے، اور مجھے میرے امزاد نے، چچا زاد نے یہ حکم دیا تھا کہ دنیا سے جانے سے پہلے میں اس خطبے کو بیان کروں، لہٰذا وہ وقت آ گیا، پوچھو مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے گم کر دو۔ پھر آپ نے اپنے 100 فضائل بیان کیے، اور 101ویں فضائل پہ آپ نے کہا کہ میں مہدی کا پدر ہوں، جو آخری زمانے میں ظہور کرے گا۔ اس وقت جناب مالک اشتر اٹھ کھڑے ہوئے اور دسبستہ کہا کہ آقا و مولا ہمیں اس وقت کے حالات بیان کیجئے، جب آپ نے وہ حالات بیان کرنے شروع کیے تو شدید گریہ ہوا، یعنی لوگ گمان نہیں کر سکتے تھے کہ معاشرہ اس طرح کا ہو جائے گا، اور جن باتوں پر لوگوں نے شدید گریہ کیا وہ آج کے حالات سے، وہ آج کے زمانے کے حالات سے۔ پھر خاص طور پر جو عراق کا ذکر، عراق میں شام کا لفظ نہیں ہے یہاں پہ، ہو سکتا ہے یہ ان سے مرادی بہت مشکل خطبہ ہے، بہت ہی اس میں دقت کرنے کی ضرورت ہے، سادہ زبان نہیں ہے، اور بہت ساری اشتہارات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو عراق میں قتل و غارت کا ذکر ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ وہ قتل و غارت ہو جو گزر گئی، کیونکہ اس سے بڑی قتل و غارت تو اس خطے میں ابھی تک نہیں ہوئی، واقعہ کربلا کے بعد بھی نہیں ہوئی۔ لہذا جب آپ ذکر کر رہے تھے تو آپ نے خاموشی اختیار کی اور ممبر کے آخری زینے پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، لوگوں کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہونٹوں کے کنارے پر آہ ہے، پھر بھی آہ ہے، پھر بھی آہ ہے۔ پھر آپ نے ایک دردناک چیخ ماری۔ جب ایسا ہوا تو سبیدہ بن نوفل جو خوارج کے سرداروں میں سے تھا، وہ بڑے تبسخرانہ انداز میں اٹھا اور اس نے کہا کہ کیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا ایسا آپ نے دیکھا ہے؟ تو آپ نے خشمگین نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ جو نہیں جانتا وہ بیان کرے گا؟ علی بن ابی طالب مجھ جیسا شخص جس نے یہ نہیں دیکھا، جس کو خبر نہیں، وہ اپنی طرف سے کہے گا۔ اس نگاہ غضبناک سے دیکھنا تھا کہ عذاب نازل ہوا اور اس کا جسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اس کے ٹکڑوں کو باہر پھینک دیا گیا۔ اس وقت صحابہ ابن سلمان اور باقی صحابہ آئے اور مولا کائنات کے طلبوں کے بوسے لینے لگے
اور کہا کہ ہمیں اس وقت کے حالات بیان کیجیے، اس وقت کے حالات بیان کیجیے۔ اس خطبے کو بیان نہیں کرنا، یہ صرف تمہید تھی، اور یہ بہت طویل خطبہ ہے۔ اس میں اس وقت میرے ذہن میں مولانا نے فرمایا جب تو دیکھے کہ سال مہینے کا لگے، مہینہ ہفتے کا لگے، ہفتہ دن کا لگے، اور دن گھنٹے کا لگے، بعین ہی آپ دیکھیے سال مہینے کی طرح گزرتا ہے، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، اور دن گھنٹے کی طرح، تو سمجھ لو کہ اب ہمارے فرزند کے ظہور میں دیر نہیں ہے۔ البتہ اسی کتاب میں ہمران کی روایت ہے، ہمران امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک علامات ظہور مہدی، اور وہ آخری خطبہ، یہ خطبہ جس کا میں ذکر کر رہا تھا مولا کائنات کا، یہ نہج البلاغہ میں نہیں ہے، اسی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ مولا کا آخری خطبہ تھا۔ ہمران کی روایت بھی اسی کتاب علامات ظہور مہدی میں ہے، اور اس کے تمام ماخذ اور حوالہ جات جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں۔ ہمران کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دن میں منصور عباسی خلیفہ کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا، وہ اپنے گھوڑے پر اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ سوار تھا، میں اس کے پہلو میں گدھے پر سوار جا رہا تھا، میں اس کے پہلو میں گدھے پر سوار جا رہا تھا۔ آپ تعجب مت کریں کہ یہ حجت خدا ہے اور گدھے پر سوار ہے، اور وہ فاسق و فاجر ہے، وہ گھوڑے پر سوار ہے۔ یہ اتنے ظالم تھے کہ متوکل کو بنی عباس میں وہی حیثیت حاصل ہے جو یزید کو بنو امیہ میں حاصل تھی۔ اس متوکل لعین نے امام علی نقی علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ ان کی سواری کے پیچھے پیدل چلیں گے۔ متوکل صرف اپنے وزیر خاقان کو اجازت تھی کہ جب وہ سفر پہ جائے یا کہیں بھی جائے تو گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے صرف خاقان کو اجازت تھی، باقی جتنے وزراء یا شرکاء ہوتے ان کو پیدل چلنا پڑتا تھا۔ کئی میل امام علی نقی علیہ السلام کو بھاگنا پڑا تھا۔ آپ شدید علیل ہو گئے تھے، اور وہ ملعون بھی 4 دن کے بعد فنار ہو گیا تھا، وہ ملعون بھی متوکل 4 دن کے بعد فنار ہو گیا تھا۔ متوکل وہ ملعون ہے جس نے سب سے پہلے کربلا کو مسمار کرنے کا حکم جاری کیا تھا، اور اس نے مسلمانوں کو کہا کہ حل چلا دیں، مسلمان نہ مانے تو ایک نو مسلم یہودی تھا ویرج، جس کا نام تھا ویرج، اس نے جب حل چلانے شروع کیے تو اس کے حل ٹوٹ جاتے تھے، حل ٹوٹ جاتے تھے۔ پھر اس نے نہر کا پانی کا رخ موڑا کہ پانی کے نیچے ہر شے چھپ جائے گی، بہہ جائے گی، دریائے فرات، نہر القمہ، تو پانی طواف کرتا تھا۔ جب اس میں بھی ناکامی ہوئی تو اس نے وہاں دربان مقرر کیے اور کہا کہ جو زیارت کے لیے آئے اس کا دایاں ہاتھ قلم کر دو۔ تو اس زمانے میں لائن لگا کرتی تھی، اس زمانے میں ہاتھ کٹوانے والوں کی لائن لگا۔ ایک سال سردیوں کا زمانہ تھا، ایک شخص لائن میں لگا ہوا چادر لی تھی، اسے کہا دایاں ہاتھ آگے کرو، تم نے بایاں ہاتھ کیوں آگے کیا؟ تو اسے کہا وہ تو میں نے پچھلے سال کٹوا دیا تھا، وہ تو میں نے پچھلے سال کٹوا دیا تھا۔ جناب مجنون مصر سے چلے، جناب بہلول دانا کے پاس آئے اور کہا بغداد، اور کہا کہ سید الشہداء کی زیارت کو جانا ہے، کہا کہ چلو۔ جب پہنچے تو وہاں دربار نے کہا کہ یہاں جو زیارت کے لیے آئے اس کے قتل ہو جانے کا حکم ہے، جب ہاتھ کاٹنے پر بھی باز نہ آئے عاشق، تو کہا کہ یہاں قتل ہو جانے کا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں قتل کر دینا، مگر ہم نے وہ جرم تو ابھی کیا نہیں ہے، ہمیں زیارت تو کرنے دو، اس کے بعد قتل کر دینا۔ تو وہ قدموں پہ گر پڑا اور اسے تلوار پھینک دی، اور متوکل سے جا کر کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو متوکل نے اس کی کھال کھنچوا دی زبان بدھی سے اور سولی پر لٹکا دیا، بہت بے دردی سے اس کو قتل کیا گیا۔
لہذا یہ متوکل وہ ظالم تھا، اور اس نے منصور عباسی نے تو پھر گدھا پیش کیا ہوا تھا۔ تو منصور عباسی آقا و مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہتا ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا جو اللہ نے ہمیں اور ہمارے خاندان کو عزت دی اور حکومت دی، اس کی آپ اور آپ کا خاندان تعریف کرتے ہیں، چہ جائے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق تھا۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا جس نے بھی تجھے یہ کہا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے، ہماری خواہش اتنی نہیں ہے، ہماری خواہش اتنی نہیں ہے۔ مولا کا ایک ساتھی حمران کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ منصور عباسی گھوڑے پر سوار لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہا ہے اور آقا و مولا گدھے پر سوار اس کے پہلو میں ہے۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ حجت خدا ہے، وہ قاتل آل رسول ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہے، اس کے باوجود وہ گھوڑے پر بیٹھا ہے اور آپ گدھے پر بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے۔ پھر کوئی بات کرنے کے لیے منصور جھکا، یہ وہی بات تھی جو میں نے ابھی کی۔ تو اب گھوڑے اور گدھے کا فرق ہے۔ کہتے ہیں میں دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ فرزند رسول نیچے ہے اور وہ اوپر ہے، تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ حجت خدا، خدایا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے گھبرا کر کہا کہ آقا و مولا وہ منظر دیکھ کر میرا ایمان اور میری زندگی میرے ہاتھوں سے نکلا چلا جا رہا ہے۔ مولا فرماتے جب میں اس سفر سے واپس آیا تو حمران مجھ سے ملنے آیا اور اس سے کہا کہ میں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا اور میرا ایمان اور میری زندگی میرے ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ تو مولا نے فرمایا اگر تو میرے دائیں بائیں آگے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں ملائکہ کو دیکھتا تو تجھے منصور عباسی اور اس کا لشکر حقیر دکھائی دیتا۔ تو حمران کہتا ہے کہ آخر مولا یہ کب تک چلے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں جب ہمارے فرزند کی حق کی حکومت قائم ہوگی تو ان کا وقت پلک جھپکتے ہی ختم ہو جائے گا۔ جب ہمارے فرزند کی حق کی حکومت قائم ہوگی تو ان کا وقت پلک جھپکتے ہی گزر جائے گا۔ حمران کہتا ہے آخر وہ زمانہ کیسا ہوگا، وہ وقت کب آئے گا؟ تو آپ نے 120 علامات ارشاد فرمائی ہیں، 120 علامات۔ اچھا ان علامات کو بیان کرتے ہوئے بھی آج بھی بہت مشکل ہے۔ اس وقت بھی لوگوں کے دل اور کلیجے پھٹتے تھے، وہ تو گمان ہی نہیں کر سکتے تھے نا کہ ماشاء ایسا ہوگا، اور آج بھی یہ منبر سے بیان کرنا مشکل کام ہے۔ 120 میں سے جتنی بھی بیان ہو سکیں، لیکن متوجہ رہیے گا اور آپ دیکھتے رہیں کہ یہ علامات پوری ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں جب تو دیکھے کہ حق مر گیا اور اہل حق ختم ہو گیا، جب تو دیکھے کہ ظلم و جور سارے شہروں میں پھیل گیا، جب تو دیکھے کہ قرآن بوسیدہ ہو گیا اور اسے ذاتی توجیحات کے لیے رکھ لیا گیا، جب تو دیکھے کہ دین متغیر ہو گیا جس طرح سے پانی متغیر ہو جاتا ہے، جب تو دیکھے کہ اہل باطل اہل حق سے بلند و بالا ہو گئے، جب تو دیکھے کہ شر ظاہر اور آشکار ہو گیا اور اصحاب شر شرمندہ بھی نہیں ہے، جب تو دیکھے کہ فسق ظاہر ہو گیا اور مرد پر اکتفا کرنے لگے، جب تو دیکھے کہ صلہ رحمی کی جگہ قطع رحمی ہونے لگے، جب تو دیکھے کہ فاسق جھوٹ بول رہا ہے اور اس کی تردید بھی نہیں کی جا رہی، جب تو دیکھے کہ چھوٹا بڑے کی تحقیر کرنے لگے، جب تو دیکھے کہ نوعمر لڑکے عورتوں کی طرح غیر شرعی کام کرنے لگے، جب تو دیکھے کہ عورتیں عورتوں سے ازدواج کرنے لگے،
جب تو دیکھے کہ جھوٹی باتیں بیان کر کے فخر کیا جانے لگے، جب تو دیکھے کہ اعلانیہ شراب پینے کے لیے وہ لوگ جمع ہو رہے ہیں جنہیں خوف خدا نہیں ہے، جب تو دیکھے کہ پڑوسی ہمسائے کی بے عزتی کر رہا ہے اور سب خاموش ہے، جب تو دیکھے کہ پڑوسی کی اس لیے عزت کرتا ہے کہ اس کی طاقت سے خائف ہے، جب تو دیکھے کہ جھوٹی باتیں بیان کر کے فخر کیا جا رہا ہے، جب تو دیکھے کہ حکمران کوئی حکم جاری کرنے کے لیے رشوت لینے لگے ہیں، جب تو دیکھے کہ حکومت اس کو ملنے لگی ہے جو زیادہ مال خرچ کرتا ہے، جب تو دیکھے کہ حکمران اہل خیر کو دور کرنے لگے ہیں اور وہ جو ہم پر سب و شتم کرتے ہیں انہیں اپنے قریب کرنے لگے ہیں، جب تو دیکھے کہ عورتیں مردوں کی طرح اجتماع کرنے لگے، جب تو دیکھے کہ مرد اپنی بیوی اور ملازمہ کو کرائے پر دینے لگے، جب تو دیکھے کہ مرد اپنی عورت کی پست کمائی کھانے پر راضی ہو جائے، جب تو دیکھے کہ خانہ کعبہ کو معطل کر دیا جائے، جب تو دیکھے کہ فراز منبر سے کہنے والا خود اس پر عمل نہیں کرتا، جب تو دیکھے کہ جھوٹے گواہ کے ذریعے ظلم کیا جائے، جب تو دیکھے کہ حرام حلال ہو جائے، جب تو دیکھے کہ حلال حرام ہو جائے، جب تو دیکھے کہ مسجدوں کی نقش نگاری اور مینہ کاری کی جانے لگے، جب تو دیکھے کہ اذان دینے کے پیسے لیے جانے لگے، جب تو دیکھے کہ نمازی نماز پڑھنے جائے مگر جب باہر نکلے تو جسم پر کپڑا نہ ہو، لوٹ لیا جائے، یعنی جب تو دیکھے کہ لہو لہب کی جگہیں کثرت سے ظاہر ہو گئی ہیں، لوگوں نے آنا جانا شروع کر دیا ہے اور کوئی کسی کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ سینما گھر ہے، جب تو دیکھے کہ لہو لہب کی جگہیں کثرت سے پیدا ہو گئی ہیں اور کوئی لوگوں نے آنا جانا شروع کر دیا ہے اور کوئی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اب تو ہر گھر میں ہر جیب میں سینما گھر ہے، اور اس روایت میں نہیں، ایک اور روایت میں ہے کہ آخری زمانے میں ہر شخص کی جیب میں شیطان ہوگا، اس وقت تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ جب تو دیکھے کہ بڑا چھوٹا بڑے کی تحقیر کر رہا ہے، جب تو دیکھے کہ فراز منبر سے کہنے والا خود اس پر عمل نہیں کرتا، جب تو دیکھے کہ آل رسول کا مال جھوٹ کے ذریعے تقسیم ہونے لگا ہے، جب تو دیکھے کہ لوگ حیوانات کے ساتھ بدکاری کرنے لگے، جب تو دیکھیں کہ مردوں میں عورتوں کی صفات پیدا ہو گئی، کنگھیاں کرنے لگے، مہندی لگانے لگے، سنورنے لگے، جب تو دیکھے کہ مرد پر جان نثار کرنے لگے، مال دینے لگے، جب تو دیکھے کہ مرد سے حسد کرنے لگے، جب تو دیکھے کہ حرم کعبہ میں بھی ایسے کام ہونے لگے جو خدا کو پسند نہیں ہے، جب تو دیکھے کہ آلات موسیقی حرم کعبہ میں بھی جب آشکار ہو گئے، جب تو دیکھے کہ کثیر مال ان امور پر خرچ کیا جاتا ہے جس سے خدا غضبناک ہوتا ہے، جب تو دیکھے کہ جب سے مال کا صاحب بنا ہے اس نے اپنے حقوق شرعیہ ادا نہیں کیے، خمس زکوٰۃ، جب تو دیکھے کہ ارتکاب گناہ کے لیے رات کا بھی انتظار نہیں کیا جاتا، جب تو دیکھے کہ شراب کے ذریعے علاج کیا جا رہا ہے، جب تو دیکھے کہ شراب کے ذریعے علاج کیا جا رہا ہے، جب تو دیکھے کہ سود عام ہو گیا ہے، جب تو دیکھے کہ ناپ تول میں کمی کی جا رہی ہے، جب تو دیکھے کہ ناپ تول میں کمی کی جا رہی ہے، جب تو دیکھے کہ مرد سے اور عورت سے بدکاری کرنے کے لیے فریبہ کرنے والی غذائیں کھانے لگے، جب کو دیکھے کہ مرد کی معیشت اس کی پشت سے اور عورت کی معیشت اس کے آگے سے حاصل ہونے لگے، جب تو دیکھے کہ لوگوں پر نگاہ کرنے لگے، ایک بات جو معاشرے میں ہے وہ آقا و مولا نے ارشاد فرمایا،
بلکہ شاید ہمارا معاشرہ تو ان چیزوں میں بہت خود کفیل ہو چکا تھا اور اب بہت اور اس سے آگے بڑھ چکا ہے۔ مولا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں جب تو دیکھے کہ ایسا ہو چکا تو سمجھ لے وہ وقت عذاب ہوگا، ان لوگوں پر عذاب آ چکا ہوگا۔ ان لوگوں پر عذاب آئے گا نہیں، آپ نے فرمایا۔ تو بات یہ ہے کہ پھر ہم زندہ کیوں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جب تو دیکھے کہ ایسا ہو چکا تو ان لوگوں پر عذاب آ چکا ہوگا۔ مولا خود ارشاد فرماتے ہیں ان کو کیوں زندہ رکھا گیا ہے؟ ان کو اس لیے زندہ رکھا گیا ہے کہ جو کچھ پروردگار عالم کے ارادے میں ہے وہ کر لے، جو کچھ پروردگار عالم کے ارادے میں ہے وہ کر لے۔ اب آپ دیکھیے مولا کا لطف و کرم، دیکھیے کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ اگر تو اس وقت وہاں موجود ہو، اس وقت تو وہاں موجود ہو، حمران تو موجود نہیں تھا، ہم موجود ہیں، در حقیقت ہمارے لیے مولا ارشاد فرما رہے تھے جب تو دیکھے کہ ایسا ہو چکا تو سمجھ لے کہ وہ وقت عذاب ہوگا۔ خدا نے ان کو کیوں زندہ رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ جو خدا چاہتا ہے وہ کر گزرے۔ اگر تو اس وقت موجود ہو تو ان چیزوں سے عذر خواہی اختیار کر، دوری اختیار کر، صبر کر، ہمارے فرزند کی حکومت کا انتظار کر، تو تجھے ہمارے گروہ میں شامل کر دیا جائے گا۔ یہ صادق آل محمد آپ کو دعوت دے رہے ہیں اس زمانے کے لوگوں کو کہ یہ وقت عذاب ہے، یہ وقت عذاب ہے۔ اور واقعتاً جب مولا فرما رہے ہیں یہ وقت عذاب ہے تو ہے۔ اب مجھے یہ کہنا تو نہیں تھا لیکن میں کہہ گزروں گا۔ آج سے کوئی 15 سال پہلے جب مہدویت کی طرف آئے تو ایک جنون تھا، یہ 15 16 17 سال پہلے دعائے سلامتی بھی پڑھنے کا رواج نہیں تھا۔ تو میں نے مختلف دوستوں سے کہا کہ مجھے مختلف علماء سے، ذاکروں سے ملوائیے، انہیں میں بکس کے سیٹ تھے وہ دیتا۔ اسی طرح میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ علامہ طالب جوہری سے ملوایا جائے۔ لہٰذا ایک دوست نے، خدا غری کی رحمت کرے، شیخ حماد، بڑی جوانی میں کینسر کے مزی مرض سے ان کا انتقال ہوا۔ شیخ باسط رہتے تھے فیصل ٹاؤن، مجھے انہوں نے کہا جی شیخ حماد نے کہا کہ آپ ساری رات جاگتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ظہر کی نماز کے وقت اٹھتے ہیں، آپ 1 بجے چلیے گا۔ میں نے ٹھیک ہے۔ وہ مجھے وہاں لے گئے، جسے دروازہ کھولا تو اس سے پوچھا کہ علامہ صاحب جاگ گئے؟ میں نے کہا ہاں جاگ تو گئے مگر بخار ہے، طبیعت خراب ہے۔ بہرحال علامہ صاحب کی تشریف آوری ہوئی، اس طرح سے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹا سا ڈرائنگ روم تھا، 8-10 لوگ اور تھے۔ تو میں نے کہا علامہ صاحب سے کہا کہ میری کچھ گزارشات ہیں، آپ تنہائی میں سنیں گے یا میں سب کے سامنے بیان کروں؟ تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ یہ ایک پہلا ایک شوق تھا۔ تو اس وقت صاحب خانہ نے اشارہ کیا کہ آپ بیان کریں۔ تو میں نے کہا جی میں مہدویت کچھ میں نے پڑھنا شروع کیا، چند سال ہوئے، اور مجھے یہ معلوم تھا کہ 1000 احادیث ہمارے مکتب میں ہے اور اہل سنت میں 200، مگر جب آپ کسی نے، میرا ڈیفینس میں کوئی 1 سال درس چلا تو وہاں ایک پبلیشر شیخ ذوالفقار آئے اور انہوں نے کہا کہ میں علامہ طالب جوہری کا پبلیشر ہوں، اور علامہ صاحب عراق گئے ہوئے تھے زیارات پہ، اور وہاں سے انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ جو تفسیر قرآن پر کام کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے اور علامات ظہور مہدی کو چھاپنے کی تیاری کیجئے، اس کا مجھے حکم ہوا ہے، کشف ہوا ہے۔ تو شیخ ذوالفقار صاحب نے کہا جی کہ یہ کتاب آپ پڑھیے، بہت اچھی کتاب ہے۔ وہ کتاب میں نے لی نہیں مگر کسی نے مجھے کچھ دیر بعد گفٹ کر دی۔
تو میں نے علامہ صاحب سے کہا، جب میں نے اس کا پہلا پیج کھولا تو اس میں آپ نے احادیث کی بائیفرکیشن دی ہوئی تھی کہ اس موضوع پہ اتنی اور نیچے 2870 احادیث ذخیرہ احادیث میں. تو میں نے کتاب بند کر دی اور میں نے کہا خدایا ممبر تو 1000 احادیث کھا گیا. دیکھیں نا، یہ احادیث تو بیان نہیں ہوتی. اور علامہ طالب جوہری جس کو کشف ہوا، حکم ہوا، اسے کئی سال پہلے یہ کتاب چھاپی اور ذکر نہیں ہے، اور سب تو 1000 احادیث کھا گئے، اور طالب جوہری 3000 احادیث کھا گیا. ان کی علمیت پہ شعبہ نہیں ہے، ہم ان کو سلام کرتے ہیں، بہت ان کی خدمات ہیں، مگر صرف متوجہ کرنا تھا ان کو. بس اب ان کی باری تھی. کہا نہایت گستاخانہ بات کی، کھا گیا. میں نے کہا کہ جب میں نے حمران کی روایت پڑھی تو مجھے سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ وقت عذاب ہے، مجھ پر بھی عذاب ہے اور طالب جوہری پر بھی عذاب ہے. اس لیے کہ حکم ہوتا ہے، کشف ہوتا ہے، کتاب چھاپی جاتی ہے، اس کے بعد سینکڑوں ذکر ہوتے ہیں، مگر اس ذکر سے خالی، اس ذکر سے خالی. تو پھر یہ وقت عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ لہذا انہوں نے تسلیم کیا. تو عزیزان گرامی، یہ صرف آپ کو متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ جب صادق آل محمد یہ فرما رہے ہیں اور اتنی بڑی شخصیات بھی اگر اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہیں، تو اس زمانے میں کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ وہ حق آقا و مولا کا جو ہماری گردنوں میں ہے اس کو ادا کیا جائے. اور کل بھی میں نے کہا تھا کہ ظاہر ہے جس امام کی امامت میں انسان زندگی بسر کر رہا ہے اس کا حق اس کی گردن پر ہے. اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو وقت عذاب ہے اس کے لیے. اگر وہ نیت کرے گا، حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا، تو پھر بات بنے گی، اس کے علاوہ بات بن نہیں سکتی. یہ لاجیکلی بھی صحیح ہے اور پھر معصوم بھی فرما رہے ہیں. لہٰذا ہمیں اپنے شب و روز کو بدلنا ہوگا، ہمیں ان چیزوں سے دوری اختیار کرنی پڑے گی. نور محمد والے محمد صلوات. لہذا عزیزان گرامی قدر، جب تک ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوگا، جب تک ہمیں ہماری ذمہ داریاں معلوم نہیں ہوں گی، اس وقت تک وہ حق ادا کرنے میں مشکلات حائل رہیں گی. لہذا میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ 51 ذمہ داریاں ہیں، 51 ذمہ داریاں ہیں جو عائد ہوتی ہیں. اور ان میں سے سب سے پہلے غمگین رہنا، اس کی تفصیل میں کل بتا چکا ہوں. انتظار فرج، افضل عبادت انتظار فرج قائم آل محمد ہے. بہت سے روایات اور بہت سی جتنی بھی عبادات ہیں، افضل عبادت انتظار فرج قائم آل محمد ہے. پھر میں نے کل بھی عرض کیا تھا صدقہ دینا. لیکن سب سے اہم ذمہ داری ہے توبہ کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا. اس پر آج ممکن نہیں ہے، تھوڑی سی گفتگو ہمیں کرنی پڑے گی تفصیلاً. توبہ کرنا، بیعت کرنا. آقا و مولا امام زمانہ جل تعالیٰ فرج شریف کی بیعت واجب ہے. بیعت کرنا، مکتب تشیع میں بیعت صرف اور صرف وقت کے امام کے ہاتھ پر ہے. کسی گدی نشین، کسی پیر، کسی فقیر، کسی ولی، کسی مرجع تقلید، کسی عارف، کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو سکتی. صرف اور صرف زمانے کے امام کے ہاتھ پر بیعت ہے. ہر گھر میں طریقہ موجود ہے. اگر تحفۃ العوام ہے، مفاتی ہے، تو بیعت کا طریقہ موجود ہے، دعائے عہد موجود ہے. یہ وقت ہے کہ آپ عہد کریں. اور یہ کوئی اس طرح کی بیعت نہیں کہ میں کہوں میں آپ سے بیعت لینے آیا ہوں. یہ اپنے آقا و مولا کا اور انسان کا اپنا رابطہ ہے، ایک خفیہ رابطہ ہے.
جس کے لیے روایات موجود ہیں اور طریقے موجود ہیں۔ در حقیقت یہ ایک عہد ہے جو آقا و مولا سے کرنا ہے، اور پھر اس کی شرائط بھی ہیں، وہ شرائط بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ شرائط بھی آپ کو بتائی جائیں گی بیعت کی، اور ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ عزیزان گرامی، کل جہاں سے میں نے اپنے ذکر کو چھوڑا تھا، یہ قافلہ منزلیں پر منزلیں طے کرتا چلا گیا۔ سخت ترین گرمی کا موسم اور لشکر حسینی رواں دواں شراف نامی منزل پہ سید الشہداء نے حکم دیا کہ بہت سارا پانی لے لیا جائے، بہت زیادہ پانی، ضرورت سے زیادہ۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب مدینہ سے چلے تھے مکہ کے لیے تو 40 اونٹ تھے صرف پانی کے لیے، مشکیزیں، اور جب مکہ سے چلے تھے تو 100 اونٹوں کا اضافہ کیا گیا پانی کے لیے۔ آپ تو امام وقت تھے، آپ کو معلوم تھا۔ شراف نامی منزل پہ آپ نے کہا کہ پانی زیادہ سے زیادہ بھر لیا جائے۔ منزل شراف سے آگے چلے، زور کا وقت قریب تھا، سورج سوا نیزے پر تھا، ہر کوئی شخص چاہ رہا تھا کہ کوئی نخلستان ملے، کوئی پناہ گاہ ملے۔ نماز کا وقت قریب ہے، کھانے کا وقت قریب ہے، آرام کا وقت قریب ہے کہ لشکر حسینی میں سے کسی نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اسے کہا گیا کہ تم نے یہ نعرہ تکبیر کیوں بلند کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں سامنے دور نخلستان کے سوا کچھ نہیں دیکھ رہا۔ سید الشہداء نے فرمایا کہ جس کو نخلستان سمجھ لیا گیا ہے اس کے بارے میں دیکھا جائے کہ کیا ہے۔ ایک شخص نے کہا قسم بخدا میں سوائے نیزے کی انیوں اور گھوڑوں کے کانوں کے کچھ نہیں دیکھ رہا، یہ ایک بڑا لشکر ہے جو ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ سید الشہداء نے فرمایا کہ جو اس علاقے سے، خطے سے واقف ہے، کیا کوئی دفاعی طور پر بہتر جگہ یہاں موجود ہے؟ جناب زہیر ابن کین نے کہا کہ ہاں، ذو حسم نامی پہاڑ قریب ہے۔ ٹیلے نما پہاڑ تھا ایک۔ آپ نے حکم دیا کہ لشکر کا رخ ذو حسم پہاڑ کی طرف موڑ دیا جائے۔ یہ 1000 کا ہور کا لشکر تھا جو اپنی ڈیوٹی پر تھا، اور یہ ان کے پاس پانی نہیں تھا، پانی ان کے پاس تھا مگر وہ ختم ہو چکا تھا کہ ان کو اطلاع دی گئی۔ حسین بن نمیر جو تھا سارے خطے کی ذمہ داری اس کی تھی، اس کے نیچے کمانڈر جو تھے وہ جناب ہور تھے، لہٰذا یہ گشت پر تھے، اور وہاں اس نے اطلاع دی کہ لشکر حسین علیہ السلام آ رہا ہے، لہٰذا اس کا تعاقب کرو۔ اب ان کے پاس وقت نہیں تھا کہ پانی لیتے ہی ہے، اور انتہا کی گرمی، ذو حسم پہاڑ سے لشکر حسینی قریب تر تھا، لہٰذا انہوں نے وہاں اپنے دفاعی حصار قائم کیے۔ جلدی جلدی انہوں نے پاک بیبیوں کے لیے خیمے نصب کیے اور اس لشکر کے سے نمٹنے کے لیے تیاری مکمل کر لی۔ کچھ ہی دیر میں وہ لشکر پہنچا، مگر عالم یہ تھا کہ انسانوں کی زبانیں بھی باہر تھیں اور جانوروں کی بھی، انسانوں کی بھی اور جانوروں کی بھی۔ اچھا، جناب ہور کی شہادت میں آپ دیکھیے کہ سارا کریڈٹ جناب ہور کو دیتے ہیں۔ جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا اس میں عمل ہے اور انہوں نے جناب ہور کو جھنجھوڑا، وہ بیان نہیں ہوتا، سارا کا سارا کریڈٹ کہ جناب ہور کے نصیب تھے کہ وہ جہنم سے جنت کی طرف آ گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عظمتوں کے مالک ہیں جناب ہور، مگر آپ دیکھیے کہ جیسے ہی یہ پیاسا لشکر آیا، امام علیہ السلام نے کسی کی سفارش پر
اس لیے کہ اصحاب نے یہ کہا کہ یہ لشکر چند گھنٹوں میں مر جائے گا، یہ پیاسا ہے، یہ ہم سے جنگ کے لیے آیا ہے، ان کے ارادے صحیح نہیں ہیں۔ اس وقت کسی نے سفارش کی اور کہا کہ نہیں، سب کو سیراب کر دیا جائے۔ تو سید الشہداء نے فرمایا کہ ان کو اتنا پانی دیا جائے کہ جب تک ان کے جانور 3-4 دفعہ منہ نہ موڑے پانی نہ۔ اس وقت اس کے چھوٹے چھوٹے برتن ہوتے تھے پانی کے لیے، چمڑے کے برتن ہوتے تھے پانی کے لیے۔ تو آپ نے کہا ان کو بھی پانی دو اور ان کے جانوروں کو بھی اتنا پانی پلاؤ کہ اگر یہ 3 دفعہ منہ موڑے تو پھر ختم کرو۔ اور اتنا پانی تھا۔ مختلف روایات، 1-2 روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ علی بن حتان کہتا ہے کہ میں اس قدر پیاس تھی کہ میں نیم بے ہوش تھا اور میں مرنے کے قریب تھا کہ میں اپنی سواری کی لگام بھی نہیں پکڑ سکتا تھا۔ میں جب سب سے پیچھے رہ گیا تھا، میں جب آیا تو فرزند رسول نے کہا کہ اپنے اونٹ کو بٹھاؤ۔ مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اپنے اونٹ کو بٹھاتا۔ جب ایسا دیکھا تو خود فرزند رسول نے میرے اونٹ کو بٹھایا۔ مشکیزہ میری طرف موڑا مگر میں مشکیزے اتنی ہمت نہیں تھی، تو پھر خود انہوں نے مشکیزہ میری طرف کیا۔ لشکر حر کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ میری حالت یہ تھی کہ شدت پیاس سے میری بینائی جاتی رہی تھی۔ کوئی مجھے پانی پلاتا تھا مگر پانی میرے چلو سے گر جاتا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ کوئی اپنے چلو سے مجھے پانی پلا رہا ہے۔ جب میں نے وہ پانی پیا اور میری بصارت بحال ہوئی تو میں نے دیکھا فرزند زہرا اپنے چلو سے مجھے پانی پلا رہے ہیں۔ یہ جناب حر کو یہ اسوہ، اور وہ سفارش کس کی تھی؟ جب روز عاشور وہ شہزادی نے مشق بنائی اور بہانہ مل گیا قمر بنی ہاشم کو محاذ پر جانے کا، تو جب گئے تو نہر القمہ پر جانے سے پہلے لشکر یزید کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا کہ حر کا لشکر آگے آ جائے۔ حر کا لشکر 1-2 قدم آگے آیا اور کہا کہ یہ بتاؤ جب تمہاری ہماری مٹبھیڑ ہوئی تھی تم لوگوں کا کیا عالم تھا؟ تو کہا کہ اگر کچھ دیر ہمیں پانی نہ ملتا تو سارا لشکر مر جاتا۔ تو مولا نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ پانی کسی کی سفارش پر دیا گیا تھا؟ تو انہیں معلوم تھا۔ انہوں نے کہا ہاں ہمیں معلوم ہے، حسین کی ایک 4 سالہ شہزادی ہے، اس کی سفارش سے ہمیں پانی دیا گیا تھا۔ اس وقت جب لشکر حر آیا تھا تو یہ شہزادی اپنی بابا کی آغوش میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اصحاب نے کہا کہ اگر ان کو پانی نہ دیا جائے تو یہ سارا لشکر جو ہم سے مٹبھیڑ کے لیے آیا ہے یہ فنار ہو جائے گا۔ تو اس وقت اس معصوم شہزادی نے کہا تھا بابا کوئی بھی ہو ان کو پانی دو، ان کو پانی سے سیراب کرو۔ یہ وزن نہیں رکھتا، لہذا جناب حر پریشان تھے۔ پانی پینے کے بعد نماز کا وقت ہو گیا۔ سید الشہداء نے کہا کہ تم لوگ الگ نماز پڑھو، ہم الگ پڑھیں گے۔ جناب حر نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نماز پڑھی، اس کے بعد کھانا، کچھ آرام، اور پھر عصر کی نماز بھی پڑھی۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے کہا کہ اے لشکریوں ہماری نصرت کرو، کہ اسی میں تمہاری بقا ہے، ہماری نصرت کرو، ہم فرزند رسول ہیں، حجت خدا ہیں، اور ہم تمہارے کہنے پر، تمہاری دعوت پر ہم آئے ہیں۔ تم لوگوں نے ہزاروں خط لکھ کر ہمیں یہاں بلایا،
تم نے یہ کہا تھا کہ ہمارا کوئی ہادی نہیں، امام نہیں، ہدایت کے لیے آئے، تو ہم نے اہتمام حجت کر دیا۔ تم نے یہ کہا تھا کہ آپ ہادی ہیں، آپ امام وقت ہیں، اگر آپ نے آج آ کر ہدایت نہ دی تو روز محشر ہم آپ کا دامن تھامیں گے۔ ہم نے اہتمام حجت کر دیا، اب ہماری اطاعت تم پر واجب ہے۔ حر نے کہا کہ مجھے ان خطوط کے بارے میں کوئی پتہ نہیں۔ آپ نے کہا کہ وہ خطوط لائے جائیں۔ 30,000 خطوط کا ڈھیر لگایا گیا۔ تو جناب حر نے کہا کہ وہ جن لوگوں نے خط لکھے تھے وہ ابن زیاد کے ساتھ مسندوں پر بیٹھ کر آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور آپ نے کہا، جناب حر نے کہا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کو کوفے نہ جانے دوں۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا مجھے مدینہ واپس جانے دو۔ تو حر نے کہا آپ مدینہ بھی نہیں جا سکتے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب حر نے سید الشہداء کے راہوار کی لگام کو ہاتھ ڈالا۔ جیسے یہ ہاتھ ڈالا لگا زمین کربلا پر زلزلہ آ گیا۔ ہاشمیوں نے نعرہ تکبیر بلند کیے۔ ابو الفضل عباس کی تلوار نیام سے باہر ہوئی اور کہا کہ کس کی جرت ہے کہ عباس کی موجودگی میں اس راہبرار کی لگام کو ہاتھ لگائے۔ سید الشہداء کو اپنا مشن تکمیل ہوتے ہوئے نظر نہ آیا۔ آپ درمیان میں حائل ہوئے اور کہا عباس صبر سے کام لو، ابھی تو اس سے مشکل مرحلے باقی ہیں، صبر سے کام لو، ابھی تو مشکل مرحلے باقی ہیں۔ اب یہاں بہت ساری روایات ہیں۔ جب لگام کو ہاتھ ڈالا تو سید الشہداء نے فرمایا کہ تیری ماں تیرے جنازے پہ روئے۔ یہ مشہور جملہ تھا جب حالت جلال میں عرب کہا کرتے تھے۔ جب یہ کہا نا کہ تیری ماں تیرے جنازے پر روئے تو حر نے کہا کہ آپ میری ماں کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں مگر میں آپ کی والدہ معظمہ کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا۔ ان کی عظمتیں مسلم ہیں۔ میں یہ کر سکتا ہوں کہ نہ آپ کو مدینہ جانے دوں نہ کوفے جانے دوں، ایک تیسری راہ کی طرف چل پڑے۔ میں اپنے قاصد کو ابن زیاد کے پاس بھیجوں گا، جو احکامات مجھے ملیں گے ان پر پابندی لازم ہے۔ یہ لشکر اس کو قبول کیا سید الشہداء نے، اور یہ لشکر ایک نامعلوم منزل کی طرف چل پڑا۔ رات کی تاریکی تھی، حر بے چین تھے، رات کی تاریکی، دونوں لشکر ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر حر اپنے گھوڑے کو سید الشہداء کے گھوڑے کے پاس لے آیا اور کہا کہ آپ جنگ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کا لشکر مختصر ہے، یزید کے ساتھ بہت طاقت ہے، اگر جنگ کریں گے تو قتل کر دیے جائیں گے، آپ کا قتل ہو جانا یقینی ہے۔ جب اسے قتل کہا تو آپ کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا قتل ہو جانا، تم مجھے قتل ہو جانے سے ڈراتے ہو، تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں قتل اپنی جان بچانے کی خاطر یزید کے حکم کے تابع ہو جاؤں؟ اس کے جواب میں تم سے یہی کہوں گا جو اوس نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا تھا۔ اوس نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا تھا کہ جوانوں کے لیے موت میں ننگ و آر نہیں ہے، ایسے جوان کے لیے جس کے قدم حق کی جانب بڑھ رہے ہو، جس کے ہمراہ شائستہ لوگ ہو۔ آپ نے فرمایا ہے میں جاؤں گا اور ضرور جاؤں گا، میں اپنے آپ کو دشمن کے ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ ٹکرا دوں گا، میں اپنی زندگی کی کشتی کو دشمن کے سمندر میں غرق کر دوں گا، میں اپنی زندگی کی کشتی کو دشمن کے سمندر میں غرق کر دوں گا۔ ہاں تمہارے لیے یہی ذلت اور رسوائی کافی ہے کہ تم زندہ تو رہو مگر ظلم و ستم کے تازیانوں کے نیچے زندہ رہو۔ ہاں مگر تمہارے لیے یہی کافی ہے، یہی ذلت اور رسوائی کافی ہے کہ تم زندہ تو رہو مگر ظلم و ستم کے تازیانوں کے نیچے زندہ رہو۔
عزیزان گرامی کہتے ہیں اس وقت عذاب میں خطبات سید الشہداء بیان نہیں ہوتے عمومی طور پر، لہذا ہم نے ظلم و ستم کے تازیانے سہے برداشت کیے اور ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں مسلمان کلی طور پر، مگر اب وقت بدل گیا ہے۔ اب مولا کا لشکر، مولا امام زمانہ کا لشکر برسر پیکار ہے مختلف محاذوں پر، اور اب وہ وقت ہے جب جانثاروں نے اپنی جانیں قربان کر کے ثابت کر دیا کہ وہ پیرو حسینی ہے، وہ لشکر حسینی ہے اور کوفیوں کی طرح نہیں ہے، وہ اپنے امام کا ساتھ دینے کے لیے، حجت خدا کا ساتھ دینے کے لیے حاضر و آمادہ ہے۔ بس عزیزان گرامی قدر یہی وہ جملہ تھا کہ ہاں تمہارے لیے یہی ذلت اور رسوائی کافی ہے کہ تم زندہ تو رہو مگر ظلم و ستم کے تازیانوں کے نیچے زندہ رہو۔ جناب ہر دو راہے پر تھے اور یہ لشکر جب پہنچا 2 محرم کو اس جگہ کے، یہ جو جناب ہر کا لشکر چلتا تھا یہ فاصلے کے ساتھ چلتا تھا مگر اس نے گھیرا ہوا تھا۔ اس مقام پر پہنچ کر رہوار رک گیا، رہوار نے چلنے سے انکار کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک کے بعد ایک 6 سواریاں بدلی مگر کوئی بھی گھوڑا نہ چلا۔ تو سید الشہداء نے ایک صحابی سے کہا کہ یہ خاک اٹھا کر مجھے دو۔ خاک کربلا اٹھا کر دی گئی، آپ نے اپنی جیب سے ایک رومال نکالا، اس میں خاک تھی، دونوں کا موازنہ کیا، اس کو سونگا اور آپ نے کہا ہاں۔ پہلے آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا نینوا۔ کہا اس کو کچھ اور بھی کہتے ہیں؟ کہا گیا کربلا۔ اور ایک روایت میں یہ کہ خود جب آپ نے خاک کو سونگھا، ملایا، تو آپ نے کہا کربلا، ہاں یہی ہماری قربان گاہ ہے۔ یہیں سے آپ نے رخ اقدس موڑا بی بی پاک کے خیمے کی طرف اور آپ نے محمل کے پاس آ کر کہا ہم یہی قیام کریں گے، یہی کربلا ہے، یہی ہمارے امتحان کی جگہ ہے۔ اور وہ رات بہت سخت تھی جناب ہور کے لیے۔ ایک 2 راہے پر کھڑے تھے کہ رات کو ابن زیاد نے عمر سعد نے ایک اجلاس کمانڈرز کا بلایا اور جنگ کی تیاریوں کے بارے میں اور حتمی، اس میں بھی جناب ہور نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ جنگ نہ کی جائے۔ اس نے کہا کہ ابن مرجانہ کوئی اور بات قبول ہی نہیں کرتا، اور شاید یہ یزید کے احکامات میں سے ہے کہ ہر حالت میں فرزند رسول کو قتل کرنا ہے۔ اس اجلاس میں بھی جناب ہور کی کانوں میں وہ صدائے سید الشہداء گونجتی رہی اور آپ سر جھکا کر گریہ کرتے رہے۔ ادھر سے اٹھ کر جب آئے تو راستے میں ترید ملا، غلام آپ کا۔ اسے کہا کیا میرے گھوڑے کو پانی پلا دیا؟ تو ترید نے کہا ذرا کان لگا کر سنیں، اہل بیت کے بچوں کی العطش کی صدائیں آ رہی ہیں، یہ فرزند رسول اور آل رسول ہے اور آپ کو اپنے گھوڑے کی پڑی ہے۔ کوئی جواب نہ دیا، اپنے خیمے میں چلے گئے، ساری رات جاگتے رہے۔ اور پھر روایت کہتی ہے کہ ایک خواب بھی دیکھا، نماز شب کبھی چھٹتی نہ تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب کوفے سے آ رہے تھے تو جناب مسلم کے مزار سے گزرے تو حاطف غیبی نے صدا دی ہور جنت مبارک ہو۔ چاروں طرف دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا، دل میں سوچا کہ میں فرزند رسول سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں اور یہ کون صدا دے رہا ہے کہ ہور جنت مبارک ہو۔ اور پھر اس رات کو جب کچھ دیر کے لیے سوئے ہیں تو اپنے والد کو خواب میں دیکھا۔ یہ اتنے دنوں میں نماز شب نہیں پڑھ سکے تھے، تو والد نے کہا کہ اتنے دن تم کہاں رہے؟
کہا میری ڈیوٹی فرزند رسول کو روکنے کی تھی، میں اس کام میں مصروف رہا تو والد ناراض ہوئے۔ کہا کہ فرزند رسول کا راستہ روکنا، فرزند رسول کو گھیر کر لانا، اور تم نے کیا کیا؟ تم اپنے لیے جہنم کی خریداری کر چکے ہو۔ لہذا یہ سب مل ملا کر مہاجر بن عثمان کی روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ نقاب چہرے پر ہے اور ادھر نقارے جنگ بج رہے ہیں، شور و غل و غوغا ہے، اور جناب غور سر سے پاؤں تک کانپ رہے ہیں، بدن پسینے سے شرابور ہے۔ میں نے حیرت سے دیکھا، اور مہاجر کہتا ہے میں نے کہا کہ تو سب سے بڑا بہادر ہے، اگر کوئی مجھے پوچھے کہ دنیا کا سب سے بڑا بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لوں، اور تو جنگ کرنے سے گھبرا رہا ہے۔ جب کہ وہ فیصلہ کر چکے تھے، اپنے غلام تریت اور اپنے بیٹے علی بن حر، یہ تینوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی۔ پچھلے سال نے سمجھا کہ یہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، حالانکہ بہت سخت تھا، اگر انہیں معلوم ہوتا تو ہزاروں تیر انداز تیر اندازی کر کے راستہ روک لیتے۔ جناب حر جب اس لشکر کی طرف گئے تو اپنے غلام سے کہا کہ میرے ہاتھ باندھ دو، میں دنیا کا سب سے گناہگار شخص ہوں، میں فرزند رسول کو اس صحرا میں گھیر کر لے آیا ہوں، میرے گناہ ایسے ہیں کہ معافی نہیں مل سکتی۔ حر کے ہاتھ باندھے، سر کے اوپر ہاتھ باندھے ہوئے تھے، اور جناب علی اکبر آگے آئے، سارا لشکر حسینی الرٹ تھا، اور فوراً کہا کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ میں معافی کے قابل تو نہیں ہوں، مگر مجھے اپنے پاک بابا کے پاس لے چلو۔ ہم شکل پیغمبر آپ کو لے کر آئے تو دور سے ہی اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا، چہرے کے بل زمین پر گرے اور گریا کرنے لگے، اور کہا کہ فرزند رسول، میرا گناہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں، مگر آپ کریم ابن کریم ہیں۔ اور وہ کریم ابن کریم نے کیا کہا؟ حر، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم نے ہمارے رہوار کی لگام نہیں پکڑی تھی، وہ تو قضائے الہی نے پکڑی تھی، تم ہمیں گھیر کر اس جنگل میں نہیں لے کر آئے، وہ تو عہد میثاق اصلی تھا جو میں نے کیا تھا، یہ تو وہ میثاق اصلی مجھے لے کر آیا، تم نے مجھے اس صحرا میں نہیں پہنچایا، وہ تو حکم رسول اللہ تھا، وہ حکم مجھے یہاں لے کر آیا۔ اے حور، تم کیوں اتنے پریشان ہوتے ہو؟ ذرا سننے کی کوشش کرو، مستورات کے خیمے سے تمہیں بھائی کہہ کر پکارا جا رہا ہے، میری بہنیں تمہیں سلام کہہ رہی ہیں۔ جناب حر نے سر پیٹ لیا اور کہا کہ کہاں میں، اور کہاں آل رسول، اور کہاں رسول زادیاں، اور کہاں یہ خطا کار، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو سید الشہداء نے فرمایا کہ تمہارا نام ازل سے تحریر تھا، ازل سے نوشتہ تقدیر تھا، اب تم ہمارے بھائی ہو، اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دو، اب تم ان مستورات کے نگہبان ہو، ان شہزادیوں کے۔ جناب حر کو اس طرح سے گلے سے لگایا کہ سارے دکھ سارے غم بھول گئے، اور جناب حر نے کہا کہ میرا حق ہے، میں نے گستاخی، سب سے پہلے میں نے گستاخی کی تھی، سب سے پہلے شہادت بھی میں حاصل کروں گا، مجھے اجازت دیجیے۔ آپ نے اجازت دی تو کہا نہیں، مجھے ڈر ہے کہ میرا بیٹا میرے بعد کہیں پلٹ نہ جائے، لہٰذا بلایا علی بن حر کو اور کہا کہ جاؤ تم ہم شکل پیغمبر سے اجازت لے کر آؤ، ان کو سفارشی بناؤ۔ ہم شکل پیغمبر آئے اور کہا کہ بابا میں سفارشی بن کر آیا ہوں علی بن حر کا، آپ نے اجازت دی، بے مثال جنگ کی، پشتوں کے پشتے لگ گئے،
اور یہ وہ وقت تھا جب جناب حر کے بھائی مصعب بھی آ کر آپ کے ساتھ شامل ہو گئے، اور پھر وہ وقت آیا جب اس شہزادے نے شہزادہ اکبر علی اکبر کو صدا دی کہ آقا و مولا میرا سلام قبول کیجئے۔ ادھر سے حر لپکے، ادھر سے سید الشہداء لپکے اور لے کر آئے۔ ابھی جسم میں جان باقی تھی۔ آپ دیکھیے کتنے کریم ہیں کہ مولا کے ذہن میں آیا کہ اس کی ماں اور بہنیں یہاں پر نہیں ہیں، کون اس پر بہن کرے گا۔ ایک دفعہ علی بن حر کی لاش تو زمین پر رکھ دی گئی تھی، مگر ابھی جسم میں جان باقی تھی کہ آپ نے کہا کہ اس کو شہزادیوں کے خیمے کی طرف لے جاؤ، کہ جناب حر نے دعائی دی، کہا بار الہ اس کریم کے کرم کی انتہا تو دیکھو، مگر ہم غلام زادے ہیں، بار الہ اس کی روح پرواز کر جائے، کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ اور پھر آپ نے قدموں پہ گر پڑے اور کہا کہ مولا مجھے اجازت دیجیے۔ آپ نے اجازت دی، آپ نے پہلا حملہ کیا۔ پہلے تو رجز پڑا کہ میرے مقابلے میں کوئی آئے، مگر کوئی مقابلے میں نہ آیا۔ پھر آپ نے حملہ کیا تو لشکر بھاگ گیا، پھر آپ رجز پڑھتے ہوئے آئے اور واپس آئے۔ اتنا خوف تھا، اتنی دہشت تھی کہ پھر چند نامی گرامی پہلوان ایک ایک کر کے آئے، سب فنار ہوئے۔ ایک اور پہلوان آیا، اس کے 3 بھائی جنگ دیکھ رہے تھے، اور پھر وہ بھی فنار ہوا۔ ان تینوں نے مل کر حملہ کیا، وہ بھی تینوں فنار ہوئے۔ اور اس کے بعد پسر سعد نے حکم دیا کہ تیر اندازی کی جائے۔ ایک طرف سے تیر اندازی کی گئی، ایک طرف سے ایک نے چھپ کر آپ کے رہبار، آپ کے گھوڑے کے شکم میں خنجر مارا، نیزہ مارا، وہ گر پڑا۔ پھر آپ نے پیادہ جنگ کی اور جان نے آفرین پر فدا کر دی۔ آپ نے آخری سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ آپ تیزی سے لپک کر گئے، بنی ہاشم لپک گئے اور آپ کو لے کر آئے۔ ابھی جان باقی تھی، ایک نیزہ آپ کی پیشانی پر لگا تھا جس سے خون فوارے کی طرح ابل پڑا تھا، اور آپ نے جناب حر کا سر اپنے زانو پر رکھا، جیب سے وہ رومال جو جناب سیدہ کونین کا تھا وہ سر پر باندھا۔ کائنات دیکھ کر حیران کہ کیا نصیب ہے جناب حر کے، کل گناہگار تھا اور آج حر بن گیا، کہ آنکھ کھولی اور کہا کہ آقا و مولا کیا میرے گناہ معاف ہو گئے؟ کہا حور دیکھو خیموں سے میری بہنوں کی بہن کی آواز آ رہی ہے، تمہیں بھائی کہہ کر بہن کر رہی ہے۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین۔ دعائے عہد کے چند جملے۔ خدایا پروردگار، نور عظیم پروردگار، کرسی بلند پروردگار، جوش کھانے والے دریاؤں کے پروردگار، ٹھنڈے سائے اور گرم ہوا کے پروردگار، خدایا پروردگار، قرآن عظیم کے نازل کرنے والے، تورات و انجیل و زبور کے نازل کرنے والے پروردگار، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے وجہ منیر کے واسطے سے، ملک قدیم کے واسطے سے، تیرے اس اسم کے واسطے سے جس سے اولین و آخرین اصلاح پاتے ہیں، تیرے اس اسم کے واسطے سے جس سے تمام زمینیں اور آسمان روشن ہے۔ اے زندہ، اے پائندہ، اے ہر زندہ سے قبل زندہ، اے ہر زندہ کے بعد زندہ، اے وہ زندہ حقیقی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، زندوں کو موت دینے والے، ہمارے آقا مولا ہادی و مہدی جو تیرے امر سے قائم ہے کو بھیج دے۔ اللہ کا درود ہو ان پر، ان کے آباء طاہرین پر، تمام مومنین کی طرف سے، تمام مومنات کی طرف سے، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، بیابانوں میں، میری طرف سے، میرے والدین کی طرف سے، ایسا سلام جو وزن میں پروردگار عالم کے عرش کے برابر ہو۔ خدایا میں تجدید عہد کرتا ہوں، وہ عہد عقد اور بیعت جس کا کلاوہ میری گردن میں ہے، ہرگز اس سے دستبردار نہ ہوگا۔ خدایا اگر میرے اور ان کے درمیان موت حائل ہو جائے تو مجھے میری قبر سے اس طرح اٹھا دینا کہ میں کفن لپیٹے ہوئے، تلوار کھینچے ہوئے، نیزہ لہراتے ہوئے حق کی دائمی دعوت پر لبیک کروں۔ خدایا دکھا دے وہ ارجمند چہرہ، خدایا دکھا دے درخشندہ پسندیدہ پیشانی، خدایا ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے، خدایا ان کی آمد کو آسان بنا دے، خدایا ان کے واسطے اپنے شہروں کو آباد فرما دے، خدایا ان کے واسطے مردوں کو زندہ فرما دے۔ تیرا قول ہے، تیرا قول حق ہے۔ خدایا پروردگار، نور عظیم پروردگار،
جس کی کوئی مشکل ہے، بیماری ہے، حاجت ہے، ناداری ہے، خدایا اپنی خاص جناب سے شہدائے کربلا کے صدقے سب کی دعاؤں کو مستجاب کر دے۔ خدایا جہاں جہاں لشکر اسلام پر سر پیکار ہے، خدایا مجاہدین کو نصرت و فتح و کامیابی و کامرانی عنایت فرما دے۔ وطن عزیز پاکستان جو گناہ گن مشکلات میں گھرا ہے، خدا اس کی مدد فرما دے، دشمن کو نیست و نابود فرما دے۔ خدایا یہ ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما دے اور ظہور میں تاجیل فرما دے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔